الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ۔ آج سے ہم قرآن مجید کی 37ویں سورت سورہ صافات کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سورت میں 182 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ یہ بھی مکی سورت ہے، مکہ مکرمہ کے درمیانے دور میں نازل ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان بہت زیادہ تکلیف کی زندگی گزار رہے تھے، یعنی مکی زندگی کا جو درمیانہ دور ہے یہ سب سے زیادہ تکلیف کا دور ہے۔ جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی، یعنی مکہ مکرمہ میں رہ کر دین پہ عمل کرنا ناممکن ہو گیا، تو بہت سے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اب ان کے حبشہ چلے جانے کے بعد مکہ میں 40-50 مسلمان باقی بچے، صرف 40-50 مسلمان۔ اب ان حالات میں بظاہر یہ نظر آ رہا تھا کہ اسلام کی یہ دعوت یہ تو مکہ مکرمہ کے اندر ہی ختم ہو جائے گی، بس 40-50 آدمی ہیں اور یہ بھی یہیں پہ یا تو ختم کر دیے جائیں گے، ان کی آواز دبا دی جائے گی، یہ بھی مکہ چھوڑ کر ادھر ادھر چلے جائیں گے۔ تو ان حالات میں جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، سورہ صافات، تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ آپ کے دین کو، اسلام کو، اس دعوت حق کو پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچایا جائے گا، اور یہ دعوت ساری دنیا کے انسانوں پر، ساری دنیا کے مذاہب اور ادیان پر غالب آئے گی۔ اب ذرا آپ تصور کیجئے، ایک چھوٹا سا شہر ہے شہر مکہ، اس زمانے میں چھوٹا سا شہر تھا۔ اس شہر کے اندر ایک چھوٹی سی جماعت ہے 40-50 لوگوں کی، اور وہ ایک پیغام کو، ایک دعوت کو، ایک مذہب، ایک دین کو لے کے کھڑی ہوئی ہے، اور سارا عرب اس کا دشمن بنا ہوا ہے۔ اور جو اس دعوت کے جو امام ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں ہر طرح سے ستایا جا رہا ہے، اذیت پہنچائی جا رہی ہے، پرائے تو پرائے ہیں، اپنے بھی ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے، اور اس صورتحال میں پیشین گوئی کی جاتی ہے، وعدہ کیا جاتا ہے کہ یہ دین سارے دینوں پہ غالب آئے گا، یہ دعوت ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچے گی۔ اب ان حالات میں یہ دعویٰ کرنا ایک عجیب و غریب دعویٰ لگتا ہے، بہت بڑی بات لگتی ہے، لیکن قربان جائیں اللہ جل جلالہ کی قدرت پر، اس کی طاقت پر، اس کے غلبے پر کہ اس نے اپنے اس وعدے کو پورا کر کے دکھایا۔ آج ہم گواہ ہیں، ہم سب گواہ ہیں کہ بے شک جو وعدہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا، اللہ نے اس وعدے کو پورا کر کے دکھایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اسلام دنیا سے ختم ہوا ہو یا اسلام کمزور پڑا ہو۔ مسلمان ضرور کمزور پڑے ہیں، لیکن اسلام کبھی بھی کمزور نہیں ہوا۔ آج بھی یہ بات بڑی قابل غور ہے، آج بھی
دنیا کے تمام دینوں پر سب سے زیادہ غالب دین اسلام ہے۔ مسلمان اگرچہ غالب نہیں ہیں، ہم مانتے ہیں مسلمان غالب نہیں ہیں، لیکن اگر نظریے کی بات ہوگی، اگر دین کی بات ہوگی، اگر قانون کی بات ہوگی، اگر جامع نظام زندگی کی بات ہوگی تو اسلام سب دینوں پر غالب آج بھی ہے۔ اسلام کے مقابلے کا نہ کوئی نظام ہے، نہ قانون، نہ دین، نہ مذہب، نہ نظریہ، نہ دستور۔ اسلام آج بھی غالب ہے، مسلمان اگرچہ غالب نہیں ہے، لیکن یہ نظریہ دنیا کا غالب نظریہ ہے، اسے دنیا تسلیم کرتی ہے کہ ایسا نظام کوئی دوسرا نہیں ہے۔ کمی مسلمان کی ہے کہ اس نے نہ اسے ٹھیک طریقے سے اپنایا، نہ ٹھیک طریقے سے پہنچایا، نہ ٹھیک طریقے سے اس کے لیے محنت کی۔ کمی مسلمان کی ہے، وگرنہ یہ دین آج بھی غالب نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں جب صورتحال یہ تھی، ایک چھوٹی سی جماعت، مکہ کے لوگوں کی ایک جماعت ایک دین کو لے کر کھڑی ہوتی ہے، ایک پیغام کو لے کے کھڑی ہوتی ہے، کوئی اس کا حمایتی نہیں ہے، اپنے بھی ساتھ چھوڑے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پیغام ایک دن غالب آئے گا، اس دن یہ بات بھلے ہی عجیب لگتی ہوگی، لیکن آج ہم اس حقیقت کے سچا ہونے کے ہم سب گواہ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے ہر انسان کو آج اسلام کا تعارف پہنچ چکا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے فرشتوں کے ذکر سے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی 3 آیات میں فرشتوں کی 3 جماعتوں کی قسم کھائی۔ قرآن مجید میں قسمیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک بات کی حقیقت سمجھانے کے لیے اور اس بات پر زور دینے کے لیے قرآن مجید میں اللہ پاک بعض دفعہ قسمیں بھی کھاتے ہیں۔ تو 3 طرح کے فرشتوں کی قسم کھائی گئی۔ والصافات صفا، قسم ہے قطار باندھ کر صف میں کھڑے ہونے والے فرشتوں کی، یعنی فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی غلامی، اس کی بندگی، اس کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ جب حکم ہوتا ہے فرشتوں کو تو فرشتے انسانوں کی طرح ٹال مٹول سے کام نہیں لیتے، لئی تو لعل سے کام نہیں لیتے۔ فرشتوں کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ حکم آیا اور وہ تعمیل میں لگ گئے، حکم آیا اور تعمیل میں لگ گئے۔ وہ ہر وقت اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی غلامی کے لیے، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ وہ اپنی عقل نہیں لڑاتے، یا وہ اپنے مزاج اور اپنی طبیعت پہ نہیں چلتے۔ اللہ نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ حکم آنے کے بعد فوری طور پر حکم کی تعمیل میں لگ جاتے ہیں۔ والصافات صفا، صف باندھ کر قطار در قطار کھڑے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں جہاں ایک طرف اللہ نے فرشتوں کی قسم کھا کر فرشتوں کی عظمت بتائی، تو دوسری بات یہ بتائی کہ وہ حکم کی تعمیل کے لیے ہر وقت تیار۔ جیسے ایک فوجی ہے، وہ حکم کا منتظر ہوتا ہے، ادھر حکم ملا، وہ یہ نہیں پوچھتا کہ یہ کام کیوں کروں، بس حکم ملتا ہے تو وہ کام کرنے میں لگ جاتا ہے۔ فرشتوں کو بھی حکم ملتا ہے تو فرشتے کام کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ دوسری بات اور تیسری بات بڑی قابل غور ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے ایک منظم زندگی گزارتے ہیں، ایک منظم زندگی۔ صف بنانا یا قطار بنانا یہ ایک منظم زندگی کی نشانی اور علامت ہوتی ہے۔ یعنی فرشتوں کے طریقہ کار میں انسانوں کے لیے یہ سبق موجود ہے کہ ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں نظم و ضبط ہوتا ہے۔ دھکم پیل والے، شور شرابے والے، غیر منظم زندگی گزارنے والے انسان وہ در حقیقت وہ فرشتوں والی صفات پر نہیں ہے۔ یعنی منظم رہنا، منظم زندگی گزارنا یہ ملکوتی صفات کا حصہ ہے۔
یہ فرشتوں کی صفات کا حصہ ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ صبح سے لے کر شام تک ہم جو کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر سواری چلانا، سواری استعمال کرنا، گاڑی ہے یا موٹر سائیکل ہے، اس کو چلانے کا ایک ادب ہے، ایک طریقہ کار ہے، ایک قانون ہے۔ اب اگر ہم اس نظم و ضبط، اس قانون، اس طریقے، اس ڈسپلن کے مطابق چلتے ہیں تو یہ فرشتوں والا طریقہ ہے۔ اور اگر نہ کوئی قانون دیکھا، نہ کوئی ضابطہ دیکھا، نہ کوئی اصول دیکھا، نہ نظم و ضبط کی پیروی کی، اپنی مرضی سے بس چلتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ فرشتوں والے طریقے کی مخالفت ہے، فرشتوں والے طریقے کے خلاف ہے۔ اگر کہیں بہت سے لوگ جمع ہیں اور سب نے ایک ہی کام کروانا ہے تو اگر دوسروں کو دھکے دیں گے تو سب کے لیے پریشانی ہوگی، طاقتور آگے نکل جائے گا اور کمزور پیچھے رہ جائے گا۔ لیکن اگر ایک قطار بنا لی جائے گی تو سب کا کام بھی ہو جائے گا، سہولت بھی ہو جائے گی، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ فرشتوں والا طریقہ ہے۔ تو منظم زندگی گزارنا، اپنا حق وصول کرنا، دوسرے کا حق اس کو دے دینا نظم و ضبط کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں فرشتوں والا طریقہ۔ والصافات صفا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد میں بھی جماعت کے ساتھ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو صفیں بنانے کا حکم دیا اور ان صفوں کو سیدھا رکھنے کا حکم دیا اور گردنیں پھلانگنے سے منع فرمایا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ جو ڈسپلن، جو نظم و ضبط ہمیں مسجد میں سکھایا جا رہا ہے، ہم مسجد سے باہر بھی اس طریقہ کار کی پیروی کریں، ایک خاص تنظیم کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ، طریقہ کار کے ساتھ اپنا حق بھی لیں اور دوسروں کا حق بھی دیں۔ اس طریقے سے ہم زندگی گزاریں۔ یہ ترغیب یہاں موجود ہے اور یہ ملکوتی صفات کا حصہ ہے، فرشتوں والی صفات کا حصہ ہے۔ دھکم پیل کرنا، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا، دوسروں کا حق مارنا اور اپنی ذاتی غرض اور ذاتی نفع کا غلام بن جانا، یہ فرشتوں والا طریقہ ہرگز نہیں ہے۔ اور دوسری صفت بیان کی گئی فالزاجرات زجرا، چھڑکنے والے کی قسم، ڈانٹنے والے فرشتوں کی قسم۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ فرشتے شیطانوں کو ڈانٹ ڈپٹ کے دور کر دیتے ہیں، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں اور باغیوں کو ان پر جب اللہ کی طرف سے عذاب لاتے ہیں تو یہ عذاب بھی ڈانٹنے کی ہی ایک قسم ہوتی ہے، یعنی اللہ کے نافرمان بندوں کو برائی سے روکنے کے لیے اللہ کا عذاب لانا یہ بھی ڈانٹنے کی قسم ہے۔ اور ایک تیسرا معنی یہ بھی ہے کہ فرشتے انسان کے دل میں برائی کی، خرابی کا الہام بھی کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم کسی گناہ کی طرف چلنے لگتے ہیں تو اچانک دل میں خیال آ جاتا ہے اور ہم ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، اس گناہ سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ بھی بعض اوقات فرشتوں کی طرف سے دل میں برائی کو برائی سمجھنے کا ایک الہام ہوتا ہے۔ جیسے شیطان دل میں برائی کرنے کا خیال ڈالتا ہے، فرشتے دل میں برائی سے بچنے کا بھی خیال ڈالتے ہیں۔ جیسے شیطان دل میں برائی کو اچھا بنا کے دکھاتا ہے، فرشتے دل میں برائی کو برا بنا کر دکھاتے ہیں۔ تو فالزاجرات زجرا کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان کو برائی سے روکنے کے لیے ڈانٹتے ہیں، جیسے ماں باپ ڈانٹتے ہیں، جیسے استاد ڈانٹتے ہیں، بڑے ڈانٹتے ہیں ہمیں کہ ہم غلط کام نہ کریں، تو فرشتے بھی یہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، اگرچہ وہ ظاہری طور پر نظر نہیں آتی لیکن دل میں اس کا احساس ہوتا ہے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ مزید بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔